مچھلی کا بچہ جو ہے نا، شوخ سا مچھلی کا بچہ کہا ہے، وہ اس کے پاس آ کے اس کو کہتا ہے کہ تو نے سمندر دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں یار میں سمندر نہیں. وہ کہتا ہے جا یار تو کچھ بھی نہیں دیکھا. کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں دیکھا انہیں کچھ نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے تو سمندر دیکھا؟ کہتا نہیں جا کچھ نہیں دیکھا. اب یہ مکالمہ جو ہے نا، ذرا اس کے الفاظ پھر سنیں. وہ جو ہوتا ہے نا ایک کہ ذرا امپریس کرنے کے لیے موٹیویشنل اسپیکر وہ بن جاتا ہے. تو اب وہ اس کی کوشش ہے کہ بس اب میں نے آج تو اس شاہین کے بچے کو انسپائر کر دیں. آج تو یہ جا کے کہے گا اوہ میں تو جناب سمندر کے بارے میں سن کے آیا ہوں. کمال چیز ہے. ماہی بچہ شوخ بہ شاہی بچہ گفت، اس سلسلہ موج کے بینی ہمیں دریاست. ایک شوخ سی مچھلی نے کہا شاہی کے پسر سے، تا حد نظر پھیلا یہ سمندر ہے یہ میرا. وہ کہتے ہیں یہ جو موجوں کا سلسلہ ہے نا، یہ سب میرا سمندر ہے. پھر آگے سے وہ سمندر کے بارے میں بتاتا ہے. دارائے نہنگاں خروشندے ترزمیک، اس میں اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں کہ کالے بادلوں سے بڑھ کر ان کی گرج ہے. درسینہ او دیدے او نادیدے بلا ہاست، اس کے اندر دیکھی اور ان دیکھی بلائیں ہیں. باسیلے گراں سنگ زمیں گیر و صبح خیز، اس کے اندر ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہے کہ زمین کو گھیر لے. اور صبح خیز تیزی کے ساتھ ان پتھروں کے سیلاب چلتے ہیں اس کے اندر. بڑے بڑے پتھروں کے تیز ترین سیلاب اس میں آتے ہیں. اور با گوہرے تابندے او با لولوے لالاس، گوہرے تابندہ اس کے اندر قیمتی پتھر ہیں، اور لولوے لاس اس کے اندر ہیرے موتی لال ہیں. اس کے اندر بڑی بڑی قیمتی معدنیات ہیں. پھر کہہ رہا ہے بیرون نتواں رفت زی سہلے ہما گرش، اس کا جو محیط ہے پانی کا اتنا بڑا ہے. بالائے سرے ماست، یہ ہمارے سروں کے اوپر ہوتا ہے. تہے پاست، یہ ہمارے پاؤں کے نیچے بھی ہوتا ہے. ہمیں جاست، یہ ہمارے ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے. یہ بہت بڑا سمندر ہے. تم نے دیکھا نہیں یہ بہت بڑا سمندر ہے. پھر کہتا ہے ہر لحظے جوان است و روان است و دوان است، ہر وقت یہ جوان ہوتا ہے، رواں ہوتا ہے، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہے، یہ اچھلتا کودتا ہے. از گردش ایام نے افزوں شد و نکاست، اور جب سے دنیا قائم ہے وہ اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا. نہ اس میں کمی آئی ہے، نہ اس میں پانی بڑھا ہے. زمانے کی گردش اس کو کچھ نہیں کر سکی. اب یہ اس نے پوری شاہین کے بچے کو کہانی کیوں سنائی کہ میں نے انسپائر کرنا ہے، میں نے متاثر کر دینا ہے شاہین کے بچے کو. اب یہ ساری کہانی سننے کے بعد تو اقبال کہتے ہیں کہ ماہی بچہ سوز سخن چہرے برف روخت. وہ کہہ رہا ہے اس نے اتنے جوش سے بات کی نا جب ہم نے انسپائر کرنا ہوتا ہے. کہتا ہے مچھلی کے بچے نے اتنے جوش سے بات کی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. یعنی اس نے پورا زور لگایا کہ میں نے شاہین کے بچے کو آج تو انسپائر کر کے گھر بھیجنا ہے. شاہین بچے خندیدو ز ساحل بے ہوا خاص. شاہین کا بچہ یہ سارا کچھ سن کے مسکرایا اور فضا میں جو ہے نا وہ اڑا اور زد بانگ، اس نے بانگ دی کہ شاہینم، میں شاہین ہوں، وکارم بے زمیں چیست، اور میرا زمین پہ کیا کام، صحراس کے دریاز تہے بالوں پر ماست. صحرا ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، خشک زمین ہو، یہ سب تو میرے بڑے پر کے نیچے ہیں. یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ. پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اور آخری شعر اس کا سنیں. میں کہتا ہوں جی کمال ہی کر دیا ہے اقبال نے. وہ کہتا ہے اس کو شاہین کا بچہ پھر اس کو کہتا ہے بگزر سے سرے آپ، اور نکل پانی سے. کدھر پھنسا ہوا تو سمجھتا یہی دنیا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. تو سمجھتا یہ دنیا ہے. بگزر سے سرے آپ، بابا پہنائے ہوا ساز، ہوا کے ساتھ اپنی موافقت پیدا کر، دیکھ آسمان کتنا بڑا ہے. لیکن آخری بات یہ کہی، ان نکتہ نہ بینت مگر دیدے کے بیناس. لیکن یہ وہ نکتہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے دیدے بینا چاہیے، بصیرت چاہیے. یہ جس کے پاس ہوگی وہ یہ سمجھ سکے گا، ورنہ یہ سب کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. کامران صاحب یہ فون آپ کا آئی فون، یہ اگر ہم 12-15 ہزار کا فون لے کے یہ باڈی اس کی ساری مشینری نکال کے اس میں ڈال دیں گے تو وہ آئی فون بن جائے گا. کیوں جی بن جائے گا جی آئی فون. آلٹو گاڑی کا انجن نکال کے ہم مرسیڈیز میں ڈال دیں گے، مرسیڈیز بن جائے گی؟ نہیں بنے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ انسان کے اندر.
میں اکثر وہ کہانی بھی سنایا کرتا ہوں، حکایت کہہ لیں کہ غبارے بیچنے والا شخص غبارے بیچ رہا ہے اور اس کے پاس مختلف رنگوں کے غبارے ہیں، نیلا، پیلا، سرخ، سبز، سفید۔ تو ایک سانولا سا بچہ جو ہے وہ قریب ہی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ گیس والے غبارے ہیں، بچے چھوڑتے ہیں، کلیپنگ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ سانولا سا بچہ آ کے غبارے والے سے کہتا ہے کہ انکل اگر اس میں کالے رنگ کا غبارہ ہوگا تو کیا وہ بھی آسمان کی بلندیوں کی طرف محو پرواز ہو جائے گا؟ تو غبارے والا اس کو جواب دیتا ہے کہ بیٹا جو چیز اس کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے کے جاتی ہے وہ دراصل اس کے اندر The real potential lies inside۔ آپ لیٹسٹ کمپیوٹر لے کے اس کو اگر پرانے کمپیوٹر کی باڈی میں لگا دیں گے، سی پی یو میں لگا دیں گے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ پرفارم کرنا چھوڑ دے گا۔ اور کیسنگ آپ نے جناب آج کل کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی لے لی اور پرانا کبھی 486 بھی ہوتا تھا، پینٹیم 1 بھی ہوتا تھا، وہ آپ نے اس میں لگا دیا تو اس سے وہ پینٹیم 1 نہیں بن جاتا۔ تو اصل جو چیز ہے انسان کا پوٹینشیل وہ اس کے اندر ہے۔ شاہین کی جو تشبیہ اقبال نے بار بار دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ شاہین بلند پرواز ہے، شاہین تیز نگاہ رکھتا ہے، شاہین میں درویشانہ صفات ہیں، شاہین مردار نہیں کھاتا۔ تو میرا آپ سارے نوجوانوں کے لیے اقبال کی جانب سے میسج یہ ہے کہ شاہین بننا ہے، کرگس نہیں بننا۔ 2 ڈاکٹر ہوں گے، دونوں ہو سکتا ہے ایک جتنا پیسہ کما رہے ہوں، دونوں کی معاشرے میں ایک جیسی عزت ہو، ایک نگاہ سے دیکھا جائے، لیکن کیا پتا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ گردے کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس نیت سے خدمت کر رہا ہے کہ میں نے اللہ سے اس کا اجر پانا۔ تو فرق کیا ہوا؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، ایک کرگس کی زندگی جی رہا ہے اور دوسرا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، صحیح پوچھیں، سنا تو تھا، آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں ابھی ایسا درد رکھنے والے، ایسا سوز رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو نہ صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اقبال کو پڑھنا کتنا ضروری ہے بلکہ وہ اس کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو میں مبارکباد دوں گا یاسر صاحب کو اور باقی ساری ٹیم کو، باقی دوست بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے۔ تو میں آپ کو بھی، جتنے بچے بیٹھے ہیں یہاں، بچیاں بیٹھی ہیں، کہ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے شاہین اور مچھلی کے بچے کی بات کہی یا باقی مثالیں دی ہیں، تو یہ سوچ ہوتی ہے جو انسان کو بڑا انسان بنا دے۔ فرانسس بیکن نے کہا تھا میں نے دنیا کے عظیم لوگوں کو جھونپڑوں سے نکلتے دیکھا ہے۔ تو جو جھونپڑوں سے نکلتے ہیں ان کے پاس گاڑیاں بنگلے نہیں ہوتے، ان کے پاس سوچ ہوتی ہے، ان کے پاس جذبہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر دنیا میں کوئی مقام پانا ہے تو اس کے لیے آپ کو بڑی سوچ چاہیے، اور بڑی سوچ کے لیے آپ کے پاس آپ کی اپنی زبان میں اللہ نے قرآن کا ترجمہ کرا دیا۔ اور خود یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ بات کہی ہے کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، کہ اگر میرے اس آئینے میں کوئی جوہر نہیں، در بحرفم غیر قرآن مزمرس، اور اگر میرے ان حرفوں میں قرآن کے سوا بھی کوئی بات ہے تو کتنی بڑی بات آگے سے اقبال نے کہی کہ روز محشر خارو رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پاکن میرا۔ تو آپ روز محشر مجھے ذلیل و رسوا کر دیجئے اور اپنے مبارک پاؤں کے بوسے سے مجھے محروم کر دیجئے۔ یہ اقبال جیسی شخصیت کہہ رہی، مہر میں راز درون میں خانہ، اور نغمہ کجا و من کجا، تازے سخن بہانہ ای سوئے قطار می کشم، ناکائے بے زمام وارو۔ کہ یہ نغمہ تو بہانہ ہے، یہ شاعری تو بہانہ ہے، اصل میں تو اونٹنیاں جو قطار سے نکل گئی ہیں میں ان کو قطار میں لانا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ نے اقبال اگر پڑھ لیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ آج لکھ لیں، آج کی تاریخ میں گھر جا کے لکھ لیں، سال 2 سال 4 سال 5 سال بعد آپ اس میں، چونکہ روحانی طاقت ہے، شیکسپیئر یہ کام نہیں کر سکتا، شیکسپیئر کو بھی پڑھے ہیں، حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے وہ مومن کی گمشدہ میراث۔ آپ نے ڈاکٹری کرنی ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے بزنس مین بننا ہے، مینجمنٹ سائنسز پڑھنی ہے، لیکن میں کہوں گا اقبال کو ضرور پڑھیے گا، یہ آپ کی زندگی سنوار دے گا، یہ آپ کو کنویں کا مینڈک نہیں بننے دے گا، یہ آپ کو وسعت نظری عطا کرے گا، بلند فکری عطا کرے گا، وسعت قلبی عطا کرے گا۔